علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جانوروں پر مطالعہ کیا، اسٹڈی کی۔ جانوروں پر مطالعہ تو آج کل گورے بھی کرتے ہیں، سال سال بھر جنگلوں میں رہتے ہیں اور اس کی کیسٹ بناتے ہیں اور بیچتے ہیں کہ لائن ایک بھینس پر کیسے حملہ کر رہا ہے اور ہرن کو کیسے پکڑتا ہے اور اژدہے کو کیسے پکڑتا ہے اور مگرمچھ کیسے حملہ کرتا ہے۔ یہ بھی اسٹڈی اور مطالعہ کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصود دنیا کمانا۔ ہمارے اکابر نے بھی جنگلوں میں رہ کر جانوروں کا مطالعہ کیا، لیکن ان کا مقصود ان جانوروں کی تعلیم سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا، مخلوق کو خالق سے ملانا۔ علامہ دمیری نے ایک واقعہ لکھا ہے حیات الحیوان میں کہ میں اور میرا ساتھی ہم جنگل میں گئے۔ اللہ اکبر، کیا کیا جانور اللہ کے پیدا کردہ ہے۔ بلی کی طرح ایک چھوٹا سا جانور آنکھیں بند کر کے چل رہا تھا اور سارے جانور حتیٰ کہ لائن اور ہاتھی بھی اس کو دیکھ کر بھاگ رہے تھے۔ تو میں اور میرا ساتھی ہم دونوں درخت پر چڑھ گئے کہ یہ کوئی بڑا خطرناک جانور ہے، لائن بھی بھاگ رہا ہے اس سے۔ پھر وہ جانور کچھ قریب آیا تو بہت چھوٹا، آنکھیں بند کر کے چل رہا تھا۔ میرے ساتھی نے کہا اس میں کیا ہے، بلی کی طرح تو جانور ہے، خاموخواہ لوگ بھاگ رہے ہیں۔ میرا ساتھی نیچے اترا اور ایک تیر مارا، لیکن تیر نشان پر نہیں گیا۔ دوسرا تیر مارا، اس کے بدن سے ٹکرا کر کے پھر وہ واپس ہٹ گیا اور اس جانور نے آنکھیں کھولی اور ہمارے ساتھی کو دیکھا۔ میرا ساتھی وہیں پر گشی کھا کر بے ہوش ہو کر مر گیا۔ اللہ نے اس کی آنکھ میں وہ زہر رکھا ہے، اسی لیے وہ آنکھیں بند کر کے چلتا ہے اور اسی لیے لائن بھاگ رہا ہے کہ اگر اس نے دیکھ لیا تو ہم مر جائیں گے۔ علامہ دمیری نے ایک عجیب مسئلہ یہاں مستنبط فرمایا، بڑا عجیب فرمایا، جانور کی آنکھوں کے زہر سے انسان جب مر سکتا ہے تو اللہ والوں کی نظر سے کیا انسان نہیں بن سکتا؟ اللہ والوں کی نظر سے کیا انسان نہیں بن سکتا؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل اللہ کی نظر سے انسان بن جاتا ہے۔ تو جانوروں کا مطالعہ اس لیے کہ اس کو بیان کر کے اللہ کی قدرت کو بیان کیا جائے کہ اللہ کی قدرت کتنی زبردست ہے۔ علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں کتے کی کچھ صفات لکھے ہیں۔ کتے کی اس کی پہلی صفت ہے جس مکان کی روٹی کھاتا ہے اس مالک کا وفادار رہتا ہے۔ افسوس کہ ساری زندگی ہم نے رب کی روٹی کھائی لیکن اس کے وفادار نہ بنے۔ کتے کی دوسری صفت ہے کہ جس مکان کی روٹی کھاتا ہے وہاں رات کو جاگتا ہے، پہرا کرتا ہے۔ افسوس کہ رب کی نعمتیں ساری رات ساری زندگی کھاتے چلے آئے، رات جاگنا کو بہت دور کی بات، عشاء اور فجر کی بھی توفیق نہ ہوئی، عشاء اور فجر کی بھی توفیق نہ ہوئی۔ میرے ڈاکٹر ایک دوست تھے جدہ میں جب بھی حج عمرے میں جاتا تھا تو ان کے وہاں میرا جانا ضرور ہوتا تھا۔ وہ مصر کے تھے، نیو جدہ کلینک ایک ہاسپٹل ہے اس میں۔ میں ایک مرتبہ گیا ان کے وہاں تو وہ اسی کمرے میں تھا، وہ بھی اسی کمرے میں سو گیا۔ صبح کو جب میں اٹھا تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو رہے۔ میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ سوئے نہیں؟ تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہ رو پڑے۔ انہوں نے کہا شیخ تجھے کیا بتاؤں میں، اللہ نے ہماری کھانے کی نلی پر ایک چھوٹا سا دروازہ رکھا ہے تاکہ کھانا ریورس نہ ہو۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ بند ہو جاتا ہے،
میرا وہ دروازہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا وہ فیل ہو گیا. تو میں نے امریکہ میں اپنا آپریشن کروایا ہزاروں ڈالر سے. 2 مہینے ٹھیک رہا، پھر فیل ہو گیا. پھر میں وہاں گیا آپریشن کے لیے، میں نے پھر ہزاروں ڈالر خرچ کیے، میرا آپریشن ہوا. پھر فیل ہو گیا. تیسری مرتبہ جب میں گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپریشن نہیں ہو سکتا، جگہ بڑی نازک ہے، اب تمہیں ایسے ہی رہنا ہوگا. اچھا، تو اب کیا مسئلہ ہوگا میرے کھانے کا؟ تو بتایا کہ تمہیں کھانے کے بعد 6 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا تو وہ کھانا ہضم ہوگا، اور اگر تم سو جاؤ گے تو کھانا ریورس ہوگا. تو رات ہم نے دیر سے کھایا تھا، مجھے وہ ایک ہوٹل میں کھانے لے گئے تھے، رات ہم نے دیر سے کھایا تھا. تو کہا مولانا شیخ میں رات میں سو نہیں سکا، مجھے 6 گھنٹے بیٹھ کر نیند نکالنا پڑا. تو خود میں اس اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں تمہیں کیا بتاؤں، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں بھی رو پڑا. میں نے کہا اللہ اکبر، میرا رب روزانہ مجھ کو سیدھا سلاتا ہے. پھوٹی قسمت ہماری، فجر کی نماز تو بہت دور کی بات، ہمیں اٹھنے کی دعائیں بھی یاد نہیں رہی کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ہے جس رب نے مجھ کو سلایا تھا اس نے پھر مجھے اٹھایا بھی. ہم بھول گئے اس کے احسانوں کو. تو کتا رات بھر وفاداری کرتا ہے ایک روٹی کے بدلے میں، اور ساری زندگی اس رب کی نعمتیں کھا کر ہمیں وفاداری کا سبق نہیں آیا. کتے کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ مالک کے دوست کو وہ کبھی نہیں بھونکتا. مالک کے کوئی اجنبی آتا ہے اس کو بھونکتا ہے. معلوم ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے دوست کو دوست سمجھتا ہے اور مالک کے دشمن کو دشمن سمجھتا ہے. افسوس ہم نے اپنے رب کے دوستوں کو دوست نہیں سمجھا اور رب کے دشمن کو دشمن نہیں سمجھا. کتے کی ایک صفت یہ بھی ہے. ہمارے قطب الاقطاب حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرکزہ نے ایک عجیب و غریب بات لکھی. اے انسان، تجھے رب کا وفادار بننا ہو تو کم سے کم کتے ہی سے سیکھ دے. تجھے رب کا وفادار بننا ہو تو. کتے کی ایک صفت یہ ہے کہ مالک اس کو روتی بتاتا ہے لیکن کبھی غصہ آنے پر مارتا ہے. کتا بھاگتا ہے پیچھے، پھر روتی بتاتا ہے تو مالک کے در پر دوڑ کر آتا ہے، لیکن دروازے کو چھوڑ کر کہیں بھاگ نہیں جاتا کہ مجھے کیوں مارا. علامہ دمیری فرماتے افسوس ہے انسان تجھ پر کہ اتنی نعمتیں اللہ نے تجھ کو دی اور ذرا سی مصیبت تجھ پر آتی ہے تو اللہ کی مسجد کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اس کے در کو توڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ. ہاں، اللہ کو ہم سے بڑی شکایتیں ہیں میرے بھائیوں، بڑی شکایتیں ہیں. ایک جگہ اللہ میری آپ کی شکایت کر رہا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. اللہ گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے، ہارس کی قسم کھا رہا ہے، دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم. اور جب دوڑنے لگے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے اڑنے والی راکھ کی قسم، اور اس کے پاؤں کے نیچے لوہا لگا ہو اور وہ پتھر سے ٹکرائیں. گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لوہا لگاتے ہیں نا، وہ جب پتھر سے ٹکرائیں تو اڑنے والی آگ کی قسم. اللہ قسم کھا رہا ہے. اور پھر ان ساری قسموں کے بعد کہہ رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود. ہائے، ہم تو اجمی ٹھہرے، ہمیں قرآن کا معنی ہی نہیں معلوم. اللہ اس میں جس تاکید سے بول رہا ہے، ان حرف مشبہ بالفعل لایا، جملہ اسمیہ لایا، لکنود میں لام تاکید کا لایا، کنود مبالغہ کا صیغہ لایا. اللہ نے یوں کہا بے شک انسان میرا بڑا ہی ناشکرا ہے، بے شک انسان میرا بڑا ہی ناشکرا ہے. فخر الدین رازی
بڑے مفسر ہے. انہوں نے یہاں ایک سوال قائم کیا. فخر الدین رازی نے تفسیر رازی ان کی مشہور کتاب ہے، اس میں ایک سوال قائم کیا کہ اللہ ہم تو اشرف المخلوقات، بہت اونچی مخلوق، ہم تو بہت اونچی مخلوق. اللہ تجھے اگر ہماری برائی ہی کرنا تھا تو تیری ذات کی قسم کھاتا، تیری صفات کی قسم کھاتا. نے ہماری برائی کرنے کے لیے ہم سے نیچے ہمارے تابع جانور کی قسم کھائی، گھوڑوں کی قسم کھائی. تو تیری قسم کھاتا، تیری صفات کی قسم کھا لیتا، تیرے فرشتوں کی قسم کھاتا. نے تو جانور کی قسم کھائی جو ہم سے نیچے ہے. فخر الدین رازی کہتے ہیں میرے دل پر سوال اور پھر اللہ کی طرف سے جواب. تفسیر رازی میں جواب لکھا ہے. کیا جواب دیا؟ فرمایا گھوڑا اپنے مالک کا وفادار جانور ہے، بڑا وفادار. یہ رات میں کھڑا ہو اور کسی انسان کے چلنے کی آواز آئے تو سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے کہ شاید میرے مالک کو میری ضرورت پڑی اور میں سست کھڑا رہوں. یہ وفاداری کے خلاف ہے. پھر یہ اپنے مالک کو لے کر دوڑ رہا ہے راستے پر، اور مالک کو کسی چیز کی ضرورت پڑی، وہ اچانک رسی کھینچتا ہے. لوہا لگا ہوا ہوتا ہے نا اس کو، لوہا، وہ رسی کھینچتا ہے. کبھی کبھی اتنے زوروں سے کھینچتا ہے کہ خون نکل آتا ہے. لیکن گھوڑا اچانک کھڑا ہو جاتا ہے. تمہاری تیز رفتار سواری گاڑی دوڑ رہی ہے اور اچانک بریک مارو گے تو کیا ہوگا؟ اگر بریک مارو گے گاڑی پھسل جائے گی یا نہیں؟ اب اچانک گھوڑا جب کھڑا ہوگا تو اوپر بیٹھا ہوا گرے گا یا نہیں؟ گھوڑے کی وفاداری کا حال یہ ہے کہ اچانک کھڑا ہوتا ہے تو اپنے اگلے پاؤں یوں چوڑے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرا مالک گرنے نہ پائے. یہ اس کی وفاداری ہے.